أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق و احسان سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 پڑھی ہے. قرآنی تعلیمات کا جو درس ہم نے شروع کیا اس کا آج دوسرا درس ہے. من، جو کوئی جیسا کرے ویسا بھرے. عرب کہتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اعمال صالحہ کرنے والے متقین ہیں، ابرار ہیں، عباد اللہ ہیں. سورہ انسان سورہ دہر میں فرمایا اللہ نے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یہ صفات ہیں ابرار، نیکیاں کمانے والے. اللہ کی طرف سے قرآن اور ہدایت، دین کی بات، سنت کی بات، شریعت کی بات جب پہنچتی ہے فوراً اس پر عمل کرتے ہیں. تو قرآن پاک کی تعلیمات میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آئیے پہلی آیت جو ہم نے منتخب کی ہے آیت نمبر 38 اور 39 ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر جس کسی نے تَبِعَ هُدَايَ، میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کی، یعنی قرآن کی، دین کی، شریعت کی، سنتوں کی، خیر کی، بھلائی کی پیروی کی، نیکیوں اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بشارت، خوشخبری، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے. خوف کہتے ہیں جو کچھ گزر گیا اس کے بارے میں بھی کوئی خوف نہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ حزن اور خوف، حزن کا معنی ہے جو کچھ گزر گیا اس کے بارے میں کوئی ملال نہیں، افسوس نہیں، پشیمانی نہیں، ندامت نہیں. اور ولا ہم فلا خوف علیہم، اور آنے والے وقت کے بارے میں خوف نہیں. حزن کا تعلق گزشتہ اور خوف کا تعلق آنے والے. نہ گزرے ہوئے زمانے پہ کوئی ملال اور غم اور ہم، اور نہ آنے والے وقت کا خوف کہ کیا ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا. ہم نے کہا سورہ روم پڑھ لو، اللہ نے فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد. پہلے بھی جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، آج اور بعد میں جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، غیر اللہ سے نہ مانگو، غیر اللہ کو چھوڑ دو. من تبع ہدایا، ہدایت قرآن ہے. ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہدایت کہاں سے ملے؟ نماز پڑھتے ہیں رٹے لگا کے پڑھتے ہیں، یہ نماز برائی سے کیسے روکے؟ قرآن پڑھتے ہوئے روتے نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آیات میں غور و فکر نہیں، نہ خطیب، نہ امام، نہ پڑھانے والا، نہ پڑھنے والا. آیات میں غور و فکر نہیں. جو تجوید اور قرات کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں
صرف آواز اور لمبی سانس اور نخرے جو ہوتے ہیں اس پہ غور کیا جاتا ہے، معانی پر کوئی غور نہیں کرتا، اس لیے کوئی روتا نہیں، کسی کا دل نرم نہیں ہوتا، کسی کے عمل میں کوئی تبدیلی اور اچھائی نہیں آتی۔ سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، پڑھا اور سنا پڑھا اور سنا اور کپڑے جھاڑ کر اٹھ کے چل دیے۔ اب دیکھیے، من تبع ہدا، یا جس نے ہدایت کی پیروی کی، نہ دنیا میں خوف اور غم، نہ آخرت میں خوف اور غم، نہ قبر میں خوف اور غم، اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ہماری آیات، ہمارے احکامات کا انکار کر کے جھٹلاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ من کا دوسرا مقام ہے اسی سورت کی آیت نمبر 62 میں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور عمل صالح۔ عمل صالح یہ ہے کبیرہ گناہوں اور بری عادتوں سے دور رہو، غیبت، جھوٹ، بہتان، اذیت، تکلیف دوسروں کو جو لوگ دیتے ہیں، اور بری عادتیں، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، ٹوہ میں لگے رہنا، دوسروں کی جاسوسی کرنا خواہ مخواہ، اور بری عادت سگریٹ، تمباکو والا پان، نسوار، یہ منہ پاک، منہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کو بند کر کے پاک رکھا تاکہ دنیا میں آؤ تو پاک رب کا نام لو، اور تم نے اس کو سگریٹ اور نسوار اور نشے سے اس کا کھانا خراب کر دیا، غلیظ اور پلید کر دیا اس کو۔ نسوار، نشہ، بیڑی، تمباکو والا پان، یہ سب نشہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا حرام ہے، اور جو مکروہ کہتے ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ مکروہ کا معنی ہے جو بری چیز ہو۔ تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایک بری عادت آپ اپنائے ہوئے ہو؟ جیسے علماء نے فرمایا چھوٹے گناہ کا مطلب اللہ کو کم ناراض کرنا، بڑے گناہ کا مطلب اللہ کو زیادہ ناراض کرنا، تو کیا آپ اللہ کو تھوڑا یا کم ناراض کرنا پسند کرتے ہیں؟ بھائی بری عادتیں چھوڑ دو بھائی، اللہ سے مانگو، اللہ ہمت دے گا آپ کو۔ یہ من، جس نے ایسا کیا۔ تیسرا مقام قرآنی تعلیمات کا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دیکھیے، جہاں بروں کا اور برائیوں کا ذکر، وہاں اعمال صالحہ اور اہل جنت کا ذکر، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی ان کو پہلے ذکر کبھی ان کو پہلے ذکر، تاکہ قرآن پڑھنے والا سمجھے، غور و فکر کرے، اللہ سے ڈرے۔ قرآنی تعلیمات میں من تیسری جگہ، بلا بالکل یہ ایسی ہی بات ہے، من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، جس نے برائیاں کمائی اور برائیوں میں گھر گیا، وہ گناہوں والی زندگی اور گناہوں اور بری عادتوں کا عادی ہو گیا، جیسے لوگ نشہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآنی تعلیمات میں من کا لفظ چوتھی جگہ، آیت نمبر 85 اور 86، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔
اہل کتاب کا ذکر ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو کتاب ہدایت تم کو دی گئی ہے اس میں سے جو تمہارا دل چاہتا ہے کچھ کو لے لیتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، اور جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی اس کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا، من یفعل، جو ایسا کرے گا، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ ذلیل و رسوا کرے گا، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید عذاب میں جکڑ لیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی لے لی، آخرت کو چھوڑ دیا، نہ عذاب میں کمی ہوگی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ قرآنی تعلیمات ہیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں تاکہ زندگی میں اعمال صالحہ کی طرف رغبت پیدا ہو۔ قرآنی تعلیمات